السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے شعبہ تدوین نصاب صوبائی وزارت تعلیم۔ اس کے اہم وظائف پڑھیں گے۔ پہلے جو تھی ملک میں قومی سطح پر جو ہے وزارت تعلیم جو ہے قائم تھی، اور اس وزارت کے تحت قومی شعبہ تدوین نصاب جو ہے وہ کام کر رہا تھا، لیکن 18ویں ترمیم جو تھی آئینی ترمیم جو 2010 میں کی گئی تھی، اس کے بعد نصاب سازی کا یہ اختیار جو ہے صوبوں کو منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس شعبے کے اہم وظائف درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نصاب سازی میں صوبوں کا کردار۔ تو 18ویں ترمیم کے نتیجے میں جو آئینی ترمیم کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں نصاب سازی کا اختیار جو ہے یہ صوبوں کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک کے نصاب سازی کا کام سر انجام دیں۔ نصاب سازی اور درسی کتب کی تیاری میں صوبے اپنی جو ہے اقدار، روایات، سماجی اور معاشرتی ضروریات اور جغرافیائی خد و خال کے مطابق نصاب سازی کا کام کرنے میں با اختیار ہیں۔ اچھا جی، دوسرا اس کا وظائف ہے دوسرے ممالک کے نصاب کا جائزہ لینا۔ تو شعبہ تدوین نصاب کے فرائض میں ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے نصاب کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ لینا بھی شامل ہے، تاکہ اس کی روشنی میں اپنے نصاب پر اپنی قومی ضروریات اور ترجیحات کے مطابق نظر ثانی کی جا سکے، اور کسی بھی دوسرے ملک کے نصاب کو جوں کا توں نہیں اپنایا جا سکتا۔ اسی طرح اس کا تیسرا وظیفہ ہے تمام مضامین کی نصاب کی تدوین سازی۔ تو پہلی جماعت سے 12ویں جماعت کی نصاب کی تیاری کے لیے اس کے مختلف پہلوؤں پر یہ تحقیق کرنا اس شعبے کا کام ہے۔ پھر تحقیقی مقالے ترتیب دینا اور اس کے نتائج اور سفارشات کی اشاعت کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل ہے، تاکہ اساتذہ اور طلباء جو ہیں نصاب اور اس کی تیاری سے متعلق امور سے آگاہ ہو کر استفادہ حاصل کر سکیں۔ چوتھا، اس کا مقصد قومی مقاصد پر درسی کتب کو جانچنا۔ درسی کتب کو قومی مقاصد کی روشنی میں جانچ کروانے کے بعد ان کے مواد میں ترمیم اور اضافے کیے جاتے ہیں، تاکہ درسی کتب قومی تعلیمی مقاصد کے حصول میں بھرپور اضافہ کر سکیں۔ اور پانچواں اور آخری جو ہے اس کا فریضہ وہ ہے بین الاقوامی تعلیمی اور ثقافتی تعلقات کا فروغ۔ تو تعلیم کے فروغ کے لیے بین الاقوامی تعلیمی اداروں سے رابطہ جو ہے یہ قائم کرنا، اور انہیں پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے کی ترغیب دینا اور ان کے کام پہ نظر رکھنا، تاکہ قومی تعلیمی مفادات جو ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ بین الاقوامی اداروں مثلا یونیسکو، یونیسیف اور ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر ایسے ہی اداروں کا تعاون حاصل کر کے ترقی یافتہ ممالک کے نصاب کا تنقیدی اور تحقیقی جائزہ لے کر اپنے نصاب کو قومی اور بین الاقوامی تقاضوں کے مطابق بنا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے۔